اب یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یہ عزت بخشتے ہیں، کس کو یہ سرفرازی بخشتے ہیں کہ وہ آج فتح مکہ کے عظیم موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عزت اور یہ سرفرازی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اذان دے۔ اب سب کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں اور حضور کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حضور ابھی میری طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ تم اذان دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متجسس نگاہیں جب تلاش کرتے 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 رکیں تو پورے مجمع نے دیکھا کہ جس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب رکی اور جمی وہ کوئی سردار نہیں تھا مکہ کا، مدینہ کا بھی سردار نہیں تھا، کوئی تاجر بھی نہیں تھا، کوئی بڑا آدمی بھی نہیں تھا۔ کون تھے؟ جن کو سیدنا بلال کہتے ہیں، حضرت بلال حبشی، اور یعنی رنگ سیاہ، ان کا حلیہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رنگ ان کا سیاہ تھا، آنکھیں چھوٹی تھیں، اور توتلی زبان میں بولا کرتے تھے۔ اور توتلی زبان میں کیوں بولتے تھے اس کا بھی پس منظر ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں جب آپ پر تشدد کیا گیا، آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور آپ کے نیچے انگارے بچھا دیے گئے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ التش التش کی صدائیں بھی لگاتے تھے، اور جب آپ کو ہوش آتا تھا تو آپ توحید کی بات بھی کرتے، اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے۔ تو وہ جو سردار تھا وہ بڑا ہی پریشان ہوا کہ جب ہوش میں آتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک انگارہ اٹھا کے اس کی زبان پر رکھ دو تاکہ یہ اس کی صدا بند ہو جائے۔ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ جو میرے نیچے آگ کے انگارے ہوتے تھے اس کو پانی نہیں بجھایا کرتے تھے، بلکہ میرا خون اور چربی پگھل پگھل کے ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی، اور میں ہل نہیں سکتا تھا کہ میرے سینے پر پتھر ہوتا تھا۔ اور وہ زبان جو اللہ اکبر کی صداؤں کی وجہ سے جس پر انگارے رکھے گئے وہ صحیح بولنے کے قابل بھی نہ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حضرت بلال کو مؤذن مقرر کیا، یہ بات بھی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ حضور کے 3 مؤذن تھے، ان میں سے ایک مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان مؤذنین میں سے جس کو سید المؤذنین کہا جاتا تھا وہ بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ اذان دیتے تھے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں تو یہ اشہدو کی بجائے اسہدو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں منافقین بھی ہیں اور بھی کمیونٹی رہتی ہے، وہ اتنی اچھی عربی بولتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کسی اور کو مؤذن مقرر کر دیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ لکھا کہ جب دوسرے کو مؤذن مقرر کیا گیا تو اب جب وہ اذان صبح کے لیے اٹھتا کہ اب صبح کا وقت ہو گیا ہے کہ اذان دوں میں، تو اذان کے لیے جب اٹھتا ہاتھ وہ کان پر رکھتا تو پھر رات کے اندھیرے چھا جاتے۔ اب بڑی دیر لوگوں نے انتظار کی، لوگوں کی سو کے نیند پوری کر کے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ پوری کی نیند، پہلو ان کے تھک گئے۔ آخر وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے یا رسول اللہ آج کی رات اتنی لمبی ہو گئی کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے میں اس وقت تک صبح کو سورج طلوع نہیں کروں گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرا شخص اذان دے گا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر کے ساری رات روتے رہے اور اللہ سے باتیں کرتے رہے اور کہتے رہے یا اللہ اگر میں اشہدو نہیں کہہ سکتا اور اسہدو کہتا ہوں تو جانتا ہے کہ میری یہ زبان میں یہ کمی پیدا کیوں ہوئی۔ میری زبان میں یہ کمی تو اس لیے ہوئی کہ میں تیرے نعرے لگاتا تھا، اور جو تیرے نہ ماننے والے تھے انہوں نے میری زبان پر انگارہ رکھ دیا، تو اب وہ سزا تو میں نے برداشت کی تیری محبت و عشق میں، لیکن یہ جو اذان دینے کی فضیلت سے مجھے روک دیا گیا ہے یہ کس جرم کی سزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم اس وقت تک صبح کا سورج نہیں نکالیں گے۔ اگر سیدنا بلال کو بلایا گیا، آپ نے اذان دی تو صبح کا سورج نکلا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا رنگ، چھوٹی آنکھیں، اور قریشی ہاشمی کسی بڑے مکہ کے جو قبائل تھے ان میں سے بھی نہیں تھے،
حبشہ کے ایک رہنے والے تھے. اب سارے اپنی جگہ پر کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں گے، مگر حضور کی نظر اس انسان پر پڑی، اس شخصیت پر پڑی کہ جو رنگ کا سیاہ، آنکھوں کا چھوٹا، زبان کا توتلا. حضور نے فرمایا بلال آج تم اذان دو گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بیت اللہ کی چھت پر جا پہنچے. جب بیت اللہ کی چھت پر پہنچے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ منہ کس طرف کرنا ہے، منہ کس طرف کرنا ہے، کیونکہ اذان اور نماز کے لیے منہ تو قبلہ کی طرف ہوتا تھا. تو حضرت بلال تو قبلہ کی چھت پر کھڑے تھے، تو منہ کس طرف کرنا ہے. بعد روایات میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج اذان دیتے ہوئے منہ میری طرف کر لو. کیا منظر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور رخ انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. گویا بیت اللہ کی چھت پر فتح مکہ کے موقع پر، تاریخ اسلام کا سب سے اہم ترین موقع فتح مکہ، اس موقع پر جبکہ اتنے سردار، اتنے قبائل کے لوگ وہاں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو چھت پر کھڑا کر کے اپنی طرف منہ کر کے اذان ان سے پڑھوائی اور یہ بتایا پوری انسانیت کو کہ بلال کو یہ جو رتبہ اللہ نے دیا ہے، یہ رتبہ اس لیے نہیں دیا کہ یہ کوئی بڑی نسل سے تھا یا بڑے قبیلے سے تھا یا اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی یا اس کے پاس بہت بڑا مال تھا. صرف اور صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اس وجہ سے کہ آپ صاحب تقوی انسان تھے. اچھا علامہ صاحب، حضرت بلال جو ہیں ان کی بہت بڑی حیثیت اس حوالے سے اسلام میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا، لیکن صحابہ کرام جگمگاتے ستارے اور ان لوگوں کا کمال جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان میں آپ کس طرح سے حضرت بلال کو ممتاز کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو سرداران مکہ کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ہم 2 منٹ بیٹھ جائیں گے اور کچھ بات کریں گے کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات پہلے تو کسی نے کی نہیں جو آپ کر رہے ہیں اس عرب کے علاقے میں. وہ اس نظریے سے وہ آئے. انہوں نے آگے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اشخاص بیٹھے تھے جو احادیث میں مینشن ہیں، بیان کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی بیٹھے تھے، حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے، حضرت خباب بیٹھے تھے. ان 4 کا نام بیٹھے تھے. انہوں نے وہاں سے